بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کل ہم نے ایک طویل حدیث جو رمضان اور عید کے تعلق سے تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور آخر تک ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ عرض کیا تھا۔ اس کے کچھ شرح پہ عرض کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے، کیونکہ عید قریب آ رہی ہے اور لیلۃ القدر بھی آخری عشرہ ہے، 25، 26، 27 کی راتیں 29 کی باقی ہیں۔ اس حدیث کے اکثر مضامین پہلے گزر چکے ہیں، جو ہم گزشتہ نشستیں پہلے رمضان سے جو شروع ہیں۔ البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی ثمرات مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ تھے، جیسے کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنیٰ کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس غیرت پر بھی، جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبرائیل کی بددعائیں اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی رحمت و مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو ذکر دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں کیا۔ آج وقت ہے تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و جہد کی پوچھ، نہ مال و متاع کا کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شان اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مفلس میرے امت میں وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آئے، نماز، روزہ، صدقہ سبھی کچھ لائے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، یہ سب دعوے دار آئیں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے۔ جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ وہ اپنی کثرت اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا، وہ محتاج بیان نہیں۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے،
کہ جو منزل بے منزل اپنی محنت رائگاں دیکھے۔ دوسرا عمل قابل غور یہ کہ اس میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کی کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ، اور اس حدیث میں بھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث کی کتابیں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچا چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گی تم رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمد یہ بلائی جائے گی اور گواہی دے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان سے جرح کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح نے اپنی امت کے احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قیامت میں گواہیاں 4 طرح کی ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی جس کے متعلق آیات ذیل میں تذکرہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی جس کے متعلق ارشاد ہے وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شُهَدَاءَ۔ اور تیسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی جس میں ارشاد ہے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء۔ اور چوتھے آدمی کے اپنے اعضاء کی گواہی جس کے متعلق ارشاد ہے یَوْمَ یشہد علیہم السنتہم وَایدیہم الآیہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم الآیہ۔ اختصار کے خیال سے ان آیاتوں کا ترجمہ نہیں لکھا۔ سب آیات کا حاصل قیامت کی ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ تم کو کفار کے سامنے رسوا
اور فضیت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانہ کا غایت درجے کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لرزشوں اور سیاحت سے وہاں بھی درگزر و پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔